अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 1990 का जो दौर था, यानी कि पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने, और वो प्रोग्राम जो कि उन्होंने कंक्लूड किया था, और ये प्रोग्राम 1976 से जो है ना मुतारिफ किया गया था, जिसमें जो प्राइवेटाइजेशन है ये थी, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए इसको जो है ना बनाया गया था कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। किसी भी जो प्रोग्राम होता है वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो हमने यही देखा कि 1992 में, यानी कि जैसे ही उसके असरात आए थे, तो 1992 में इंडिया ने इसको जो है ना ले लिया था कि नहीं, हम वही करेंगे जो मियां नवाज शरीफ अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और कहते हैं कि हिर्स करो, हसद ना करो। हिर्स करना यानी कि कॉपी कर लेना, लेकिन हसद नहीं करनी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने जब देखा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नवाज शरीफ ने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और उसको चला के भी निकल गए हैं, यानी कि एक साल के अंदर अंदर उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए, तो हम भी करते हैं, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो उनसे है ना, जिनकी लिस्ट हमको मिलती है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि किस तरीके से तरक्की और खुशहाली का दौर यानी कि शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर। बस ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया था कि अगर मियां नवाज शरीफ जो कर रहे हैं, जिस तरीके से बेहतरी आ रही है, इतना तो हो गया कि हम 8-10 साल आराम से इसको लूटेंगे, खाएंगे। हमारी जो है ना तिजोरियों में जो है ना कोई कमी वाकया नहीं होगी। हम फिलहाल जो है ना इनकी हुकूमत उलटते हैं, बेनज़ीर साहबा को ले आते हैं, और ये सूरत हाल, यानी कि 88 में बेनज़ीर साहब आती हैं, 90 में फिर नवाज शरीफ आते हैं, फिर उनको जो है ना निकाल बाहर किया जाता है। 2 साल 2 साल 2 साल यही चक्कर चलाया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि सूरत हाल फिर ऐसे ही होती है। 1997 में भी यही होता है मामला, कि मियां नवाज शरीफ फिर कोशिश करते हैं, फिर जनाब वो कारगिल और ये सब कुछ हो जाता है। यानी कि एटमी धमाके भी करने पड़ते हैं, वो भी कर लेते हैं। उसको संभालने के लिए पूरा प्लान था, उस पर अमल दरामद हो जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि उस वक्त में सेंक्शंस जो जब लगी कि जी वो खजाने में कमी थी, ये था वो था, लेकिन उसी वक्त में मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी डार साहब कहते हैं कि जनाब बुला के कहा कि ब्रीफिंग दो, तो अगलों ने ये कहा कि भाई हमारे पास तो बजट ही नहीं है। मैंने कहा आपको किसने कहा कि बजट नहीं है? आपके कोई बजट में कमी नहीं आएगी, मिसाइल प्रोग्राम बनाओ। ये भी काम था। यानी कि डीएचएस के लिए, अस्करी के लिए, जमीनों पे कब्जों के लिए, घोड़ी पाल मुरब्बों के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, दिफा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे बहुत थे, और बेहतरीन तरीके से काम हो रहा था। यानी कि दो अदवार ये होते हैं, 90 का और फिर 97 का। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना यही कारगिल पे खुद चढ़ते हैं, ब्रीफ नहीं किया जाता। पूरी की पूरी जो है ना इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है, आज तक उसको जो है ना खोल के नहीं देखते। ना अदालतें जो है ना करीब आती हैं, ना हुकूमतें जो सी हैं ना वो इस काबिल छोड़ते हैं कि वो इसके ऊपर कोई बात कर सकें और इस इंक्वायरी को जो है ना यानी कि आखिर तक पहुंचा सकें। सब रिपोर्टें सामने हैं कि किस तरीके से मुल्क के वजीर आजम को और पूरी की पूरी हुकूमत को धोखा दिया मुशर्रफ ने, और किस तरीके से ये कारगिल का प्रोग्राम लॉन्च किया, और किस तरीके से पाकिस्तानियों को मरवाया, और फिर इस हुकूमत को उलट दिया और ये कब्जा कर लिया। ये सारा प्लान जो है ना ये बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से। और ये जो कहते हैं ना कि अमरीकी मुदाखलत तो उस वक्त हुई थी जब ये कहा था कि हम याद है ना, अमरीकी सदर ने कहा था कि इसके बड़े हैवी कॉन्सिक्वेंसेस आप बर्दाश्त करोगे, आपको करने पड़ेंगे, कि आपने हमारी बात नहीं मारी है, आपने एटमी धमाके किए हैं। तो फिर किया ना मुशर्रफ ने, तो ये किसके लिए किया था? यानी कि इस मुल्क की वाट लगाई, किस तरीके से लगाई, ये भी हमारे सामने मौजूद है। 90 का दौर वो था कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से यानी कि पूरी दुनिया को वेलकम किया गया। सीएनएन पे हम देखते हैं कि हर वक्त न्यूज़ चलती थी, बीबीसी पे न्यूज़ चलती थी। सीएनएन उस वक्त में बहुत बड़ी एक गैर मामूली, यानी कि एक दुनिया के अंदर एक ऐसा चैनल जो पूरी दुनिया में देखा जाता था। उस पर एडवर्टाइजमेंट भी होती थी, न्यूज़ आती थी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। हम देखते हैं कि जनाब जब आखिरी दौर, यानी कि 90 का जब आखिरी टाइम चल रहा था, जब हुकूमत को उलटने का पूरा इंतजाम इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया था, तो उस वक्त में जो रोल्स राइस थी कंपनी, वो पाकिस्तान के अंदर कारखाना लगाने की बात कर रही थी कि हम यहाँ पर लगाते हैं, हमें चीप लेबर मिलेगी, यहाँ की लेबर बहुत आला है। यहाँ पे जो सियालकोट के अंदर जो कारीगर मौजूद है, जो आप कह लें कि नस्ल दर नस्ल जो इंसान ना इन इस तरह के कामों को करने में बड़ी महारत रखता है, जो
اسپورٹس کے اتنے باریک کام اتنی خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے اور ان کی جین کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ چاہیے اور اس کو یہ جو ایکسپرٹیز ہیں یہ ایک نہیں 10 جگہوں سے زیادہ میں نظر آئی تھی جو انہوں نے اپنا سروے کروایا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ پلٹ دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ رولز رائس کا جو معاملہ تھا وہ سارا تھائی لینڈ شفٹ ہو گیا. وہ کیوں کریں گے ایسے جہاں پہ جناب مشرف جیسا آ کے لعنت بیٹھ جائے اور پھر وہ بتا رہا ہو وہ چور ہے وہ ڈکیت ہے میں چیف ایگزیکٹو ہوں اور خزانے میں اس ٹائم میں پیسہ ہے میں تو موج کروں گا امریکہ کی جنگ لڑوں گا اور امریکہ میرے پیچھے ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب 98 میں جناب مشرف صاحب آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ کیا کہتے ہیں افغانستان کے اندر ایسے حالات بن جاتے ہیں دنیا کو اس کے پیچھے آنا پڑ جاتا ہے. بھائی جان دنیا کو روٹی کو چوچی نہیں کہتی, ٹھیک ہے. اور دنیا کے اندر یہ جو سارے کام ہوتے ہیں نا, یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں پہلے سے تیاری چل رہی ہوتی ہے, سالوں پہلے سے اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. واقعات تو چھوٹا موٹا کر کے تو اس کے بعد یہ بنا دیے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ 2 بلڈنگیں گر گئیں اور وہ وہاں پہ بھاگ دوڑے ہو گئی اور یہ سب کچھ, اور اسی وقت جناب پوری دنیا کا میڈیا وہ ہے فلانا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر. حالانکہ اگر نہ کرنا ہوتا تو پکڑا جاتا کہ جناب یہ 2-3 جو ذہنی مریض تھے یہ فلانی جگہ پہ اکٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ فلانی جگہ پہ انہوں نے پروگرام بنایا, یہ گیمز کھیلتے تھے, یہ وہ بلیو ویل کی طرح سے کوئی گیم تھی اور یہ انہوں نے یہ کام کر دیا, چپیڑے مارو ان کو, ٹھیک ہے. اب تو مر گئے ہیں چلو مرو کو مار دو بس, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا تھا اگر نہ کرنا ہوتا تو, ٹھیک ہے. یہ تو گیم ہی کچھ اور ہوتی ہے, یہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. مسئلہ تو پاکستان کے اندر اس کو روکنا تھا. اب آ جائیں دیکھیں 97 کا بھی ٹائم گزر گیا, 2013 میں میاں نواز شریف آئے, اسی پلان پر جو ان سے عمل کیا جو 1990 کا تھا. اور دنیا کا وہ ایسا پلان ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو عمل کرے گا نا وہ کامیاب ہوگا. یعنی کہ سیم ایک دکان کھولتا ہے نا کوئی بندہ, تو اس کے چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے انوائرمنٹ دیکھا جاتا ہے وہاں کا کیا ہے, جس کو ہم آپ کہتے ہیں نیبرہڈ, ٹھیک ہے نا. نیبرہڈ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہاں پہ کتنی شاپس ہیں, یہ ساری چیزیں. اگر شاپس زیادہ بھی ہیں ان کے اندر کیا فالز ہیں, یہ ساری چیزیں. یہ ہوتی ہے آپ کی فیزیبلٹی, انیشیل فیزیبلٹی, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آؤٹ لیٹ کا ایکسٹرنل. پھر انٹرنل آ جاتا ہے آؤٹ لیٹ کا کہ آپ نے جگہ دیکھ لی, سب کچھ کر دیا, وہاں پہ ہم نے کیا کیا چیز خریدنی ہے, کیا رکھنی ہے, کس مقدار میں رکھنی ہے, کس طریقے کی ڈیلنگ یہاں پہ چلتی ہے, گاہک کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور اس کے بعد کام کو کر لیا. کام جو انسان ہے وہ کامیاب ہی ہوگا اگر اس کے تقاضے پورے کیے. اب پتہ یہ لگے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو یہاں پہ جناب 4 اسٹور ایسے ہیں کہ جو ریٹ ٹو ریٹ جو انسان آپ وہ بیچ رہے ہیں, لیکن ان کی ادر پروڈکٹس جو انسی ہیں نا وہ اس کی وجہ سے بک رہی ہیں, اور وہ جو ادر پروڈکٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں. اور جو ریٹ ٹو ریٹ بیچ رہے ہیں وہ ہم لے کر بیٹھیں گے تو اس کے بعد آپ دیوار سے ٹکر ماریں گے نا, ٹھیک ہے. یہ دنیا کے اندر اسٹریٹجیز جو انسان چل رہی ہوتی ہیں, آپ وہ کام نہیں کر سکتے. یہ تو یعنی کہ آپ کی فیزیبلٹی فیل ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی صورتحال بنی ہوئی ہے. سارا پروگرام جس شخص کے پاس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب, اب میں یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے. میاں نواز شریف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیان آپ نے کہا کہ ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر. مریم نواز شریف بالکل جونسانہ پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں ان کی کوئی ٹویٹ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں, ورنہ وہ لمحہ کی صورتحال جونسانہ ان کے پاس ہوتی ہے. وہ دن میں 10 دفعہ فون کرتی ہیں, یعنی کہ ان کو جو اسٹیپ لینا ہوتا ہے نا چھوٹے سے چھوٹا, تو میاں نواز شریف ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے 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 ایسے, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ڈالی ہے. انہوں نے وقت پہ خود سے فائٹ کی تھی, اس میں کچھ غلطیاں بھی کی, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پرفیکٹ ہے. انہوں نے 97-98% کام درست کیا, طریقے سے کیا, پارٹی کو بحران سے نکالا اور پبلک سے جو انسان رجوع کیا. اللہ پاک کی ذات ہے, پھر اس کے بعد اس نے کرم ہی کرم کیا. ابھی جو انسان دیکھیں آپ پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہیں, کل وہ دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی, مسلسل دورے کر رہی ہیں, جتنے لیڈران ہیں ان سے رابطے میں ہیں, کارکنان سے رابطے میں ہیں, وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں, انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے جو ہماری 15-16-17 ماہ کی جو حکومت ہے اس کے اندر ہم نے پاکستان کو صرف ریسکیو کیا, ہم نے بچایا, ڈیفالٹ ہونے سے بچایا.
ترقی اور خوشحالی کا سفر بھی ہم ہی طے کریں گے، میاں نواز شریف کی قیادت میں کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ میاں نواز شریف کے علاوہ اس وقت میں کوئی اور سوٹیبل بندہ ہے، نہیں ہے سر۔ میاں نواز شریف سے جب کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں ڈی ایچ اے کے لیے، عسکری کے لیے، ہم نے فلانے پروجیکٹ کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، میں نے اب پبلک کو دینا۔ یہ جرت کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے، وہ پریشرائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم الٹ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور انہوں نے ہمیشہ کر کے بھی دکھایا۔ اب یہ کسی کو اچھا لگے یا برا کرے، یہ جتنے ماشاءاللہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر، یہ جو ہائیبریڈ پروگرام آیا باجوہ ڈاکٹرائن کا، یہ سب تہس نہس کیا، اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ دیکھا نا اس وقت میں تصویریں چل رہی ہیں، بتا رہے ہیں، ابھی وہ غفور صاحب جو ہے نا بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کے ریٹائر ہونے کی دیر ہے، اتنی کی شرم باقی ہے، ان کی بھی تصویر ساتھ میں آ جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ یہ جو ابھی صورتحال جاری ہے، نومبر تک کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حافظ صاحب کے پاس نومبر تک کا ٹائم ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے جو پس پردہ کام کرتے ہیں، وہ سامنے مطلب ان کی ایکٹس نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار 1 سال کے اندر بندہ کر کے دکھائے ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو یہی کریں گے۔ پرسپشن بناتے ہیں وہ۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو ریسکیو کیا کہ یار ایک شخص ہے، وہ آنیسٹ ہے، اس کے ساتھ کیوں اس کو مار دینا چاہتے ہو؟ وہ لوگ اڑ گئے تھے، ان کو نہ کوئی پیسے سے غرض ہے، نہ نام سے غرض ہے۔ یہاں تو نام کے لیے 99% جو ان سے نا لوگ جو آنیسٹ ہیں، وہ کم از کم یہ تو چاہتے ہیں کہ یار ہمیں ریوارڈ تو ملے، ہمیں نام تو بنے، ہمیں کم از کم یہ تو ہو کہ یار اس شخص نے یہ کام کیا۔ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے۔ بہت اچھے طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نظر آئیں گے، لیکن وہ پیچھے ہی ہوں گے، ان کو اگر نام بھی لیں گے تو وہ منع کر دیں گے، اور اگر وہ پھر بھی آپ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ آپ اس قابل ہی نہیں رہیں گے۔ بہت طاقتور لوگ ہیں، اس کو خدائی مخلوق کہا جاتا ہے، جیسے خلائی مخلوق ہے نا، ایسے خدائی مخلوق بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، بڑا اچھا لگا ہوا ہے تماشا۔ ہم بھی بس بات کرتے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔